الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو سب دا خالق مالک رازق ہے اور جنہیں قبضہ قدرت اندر تہاڈی اور میری سب دی جان ہے. ساری کائنات نیک لوگ اعلیٰ لوگ سبھی اللہ پاک دے محتاج نے. اللہ پاک کسے دے بھی محتاج نے. درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرات بہت سارے احباب نو اس بات کا علم ہوئے گا کہ 18 ذوالحج حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم شہادت ہے۔ اس دن جامع القرآن وجہ بیت رضوان مظلوم مدینہ داماد رسول جناب سیدنا عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث امیر المومنین رضی اللہ عنہ ظلمن شہید کیتا گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ او ہستی نے اور ان لوگوں کے شامل نے جنہ لوگوں نے کلمہ پہلو پڑھے۔ حضرات جس وقت حالات اور امن ہون اور ہر طرف غلبہ ہوئے، اس وقت ہر بندہ اس بندے کا ساتھ دیتا ہے اور اس بندے کی تعریف کرتا ہے اور اس بندے کے بارے ستائشی کلمات بولتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھے جس وقت کلمہ پڑھنا بہت مشکل سے، اور جنہ لوگوں نے اونا حالات میں کٹھن حالات میں کلمہ پڑھے ہے، اللہ پاک نے قرآن مقدس اندر اونا کے بارے واضح الفاظ سے فرمایا کہ میں اونا کے راضی ہوں، میں اونا کے حضرات ایک زبانہ تے گل جاری ہے، ہر زبان تے آتی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن تھوڑا جہا سوچو اس بات نو، ایک کوئی معمولی بات نہیں، بعض باتاں زبان تے جاری ہو جاندیاں نے، لیکن انسان بے پرواہی سے انہاں کی اہمیت تے غور نہیں کرتا۔ یہ لفظ بڑے اونچے ہیں، یہ لفظ بڑے آسان، یہ لفظ اللہ پاک نے انہاں لوگوں کے بارے استعمال کیتے ہیں جنہیں انبیاء علیہ السلام تو بعد اس روئے زمین تے سب تو آتا ہو، اس روئے زمین تے سب کو آزاد لوگ قیامت تک ایسے لوگ نہیں ہونے، اور میں کہاں گا اللہ پاک نے انہاں لوگوں کو معیار بنا دیتا ہے، پھر نہیں سمجھے، میں کہاں گا رب نے انہوں کو سیمپل بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے صاف آکھیا ایمان میں وجدا چاہیے ہے، اوے جنہاں دے ایمان نو کھڑکا بجا کے رب دے جاندا ہی ہے، دلاں دے راز جاندا ہے، لیکن جو کھڑکایا بجایا سو ساڈے واسطے جو کچھ ہویا ہے، کیونکہ اللہ پاک نو کوئی اولا نہیں، رب نے جو کچھ کیتا ہے علم شہود واسطے کیتا کہ دنیا جان لے، میں اعزاز ایویں نہیں دیتے، میں شانہ ایویں نہیں دتیاں،
میں انہاں دا معیار ایویں بلند نہیں کیتا. یا اللہ انہاں کی کیتا ہے؟ حضرات آئیے اور دن سوکھے ہون تے سارا جہان ہی زندہ باد کہندا ہے. اور دن چنگے ہون تے سارا جہان ہی زندہ باد کہندا ہے. جنہاں ووٹ نام ہی پائے ہون وہ بھی آندے نے رل کے زندہ باد. اور دن اوکھے ہون اپنے چھٹ جاندے نے, بیگانے تے ویری ہوندے ہی نے, اپنے بھی آندے نے میں نو آکھیا سی یہ کام نہ کر. آئیے میں قربان جاواں جس وقت میرے مصطفیٰ نے مکے دیاں سنگلاخ وادیاں سے اور پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا ہے, اور اس اعلان کو بعد جو غلغلہ مچیا ہے, جو ہلچل مچی, جو وڈیرے ہل گئے, ڈیرے ہل گئے. میرا بزرگ آندا سی اور بڑیا نے چولہے میں پانی پی گیا, بڑا کچھ ہو گیا. پر میں قربان جاواں وہ لوگ جنہاں اس وقت آکھیا سونیا نال, جنہاں اس وقت آکھیا ساتھ دے آنگے حاضراں. حضرات انہاں دے ایمان, انہاں دی شخصیت دے کوئی کمپرومائز نہیں. انہاں دی شخصیت رب نے آکھیا ہے کہ مجارے مینوں ایمان انجدا چاہیے کہ سوچے جے کہ انجدا ایمان لے آؤ, انجدے بن کے بہاؤ. اللہ پاک کا قرآن کہہ رہا ہے, اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون, اور فرمایا جنہ کلمہ پڑھن سے پہل کیتی ہے, جنہ ایمان لے آن سے پہل کیتی ہے. میں عرض کرنا چاہنا, آئیے سنیے دھیان نال, اپنی اپنی راہ نے اپنی رائے چھڑ دئیے, اپنی اپنی ترجیحات قربان کر دئیے. آ جاؤ اللہ دے قرآن والے, آ جاؤ نبی پاک دے فرمان والا آ جاؤ. میں عرض کرنا چاہنا, آئیے یاد رکھیے انہاں دوواں شیواں تے پکے رہیا جے. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے, فرمایا والسابقون الاولون, فرمایا سبقت لے جان والے اور بیل کرنے والے من المہاجرین والانصار. معلوم ہویا اللہ پاک نے آکھیا مہاجرین تے انصار کیا گیا. معلوم ہوندہ انصار دے رحم تک جڑا جڑا بندہ کلمہ پڑھدا گیا ہے وہ سابقون ہے. کیوں بھائی؟ کوئی آنا فلاں, کوئی آنا میں آنا, کیونکہ رب نے نال انصار نو شامل کیتا. وہ انصار دونوں بندے نے جدوں نبی پاک مدینے پہنچا تے جنہاں ساتھ دین واسطے کھڑے ہو گئے نے. اللہ پاک نے فرمایا ہے والسابقون الاولون, فرمایا سب لے جان والے تے پیر کرنے والے. یا اللہ کون؟ اگے من آ گیا بیان واسطے, فرمایا من المہاجرین والانصار. فرمایا مہاجرین اور انصار, اور انصار دے وچوں لوگ
جنہ لوکاں نے کلمہ پہلوں پڑھے آئے یا اللہ انہاں دی شان کی ہے اللہ پاک نے فرمایا نال اور لوکاں نوں بھی شامل کیتا ہے والذین تبعوہم بإحسان فرمایا جنہیں انہاں دی صحیح معنی دے پیروی کی معلوم ہوا انصار مہاجرین السابقون الاولون دا جڑا صحیح معنی کے پیروکار ہے ڈگری اور سابقون الاولون رکھتے بھی ہے تے جڑا صحیح معنی کے پیروکار بولو صحیح معنی سے تسی یاد ہو صحیح معنی کدا معنی کرنا پہ اللہ پاک نے فرمایا بے احسان یہ میں کرنا پہ مانا صحیح مانے صحیح طرح احسان آدھے نے درست عربی زبان جب بندہ کام صحیح کرے گا تو کی آدھے نے آسان تھا تو نے یہ اچھا کیا احسان میں کرنا چاہنا دین دا تیسرا رتبہ ہے ایمان تو بعد اسلام تو بعد جناب ایمان احسان جبریل نے نبی پاک دے گوڑے نہ گوڑے جوڑے بخاری کے اندر آئے نے جبریل تے نبی پاک دے گوڑے نہ گوڑے جوڑ گئے تے بڑے چٹیاں کپڑے والا بندہ تے بڑے سونے والا جی مڑے نے جو چلدا ہی اے بھی صاف ستھرے کپڑے سونے جناب علی وال وائے یہ کون ہے صحابہ رحم نے بندہ کدی ویکھیا بھی نہیں ہے نہیں تے یہ اوپرا بندہ ہے تے پردیسی آدمی ہے تے جناب یہ تے سفر کا نشان بھی کوئی نہیں یہ کون ہے یہ دا نفیس بندہ بخاری شریف جے ہوندا ہے نبی پاک دے اور آقا دے گھٹنے آنر گھٹنے جوڑ کے جبریل بہ گئے نے فاسنا دا رکبتئی ہے اذا رکبتئی گوٹی آنر گوٹے جوڑ کے دے کی جاندے نے سونے عمل احسان کی ہے صحیح معنی دے کام کرنا ودیا کرنا یہ کنوں آندے نے آقا نے گل مقدی مکائی ہے میں قربان جاواں اور تیرے تے میرے نبی دیاں گلاں بڑیاں کم دیاں ہوندیاں سن رب نے ساری کائنات تو فصیح بلیغ بنایا سی ہے نبی پاک نے فرمایا ہے او تی تو جوان میں یہ کلم اللہ پاک نے منوں بڑے جامع کلمات عطا کیتے ہیں اور میرے کلمے بڑے جامع ہوندے نے لفظ تھوڑے ہوندے نے معنی بڑے بہترین ہوندے سارے کو آقا نے فرمایا جبریل کی آگیا احسان کی ہے اچھی طرح کام کرنا ودیا کرنا یہ کیویں دا ہوندا ہے انت عبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک یہ رب دی عبادت کریا کر جویں رب تو وینا پیا ہے یا انج کریا کر اللہ تینوں ویندا پیا ہے اللہ تینوں کیوں یہ بندہ اس سوچ نماز پڑھے پھر کدے دھیان نہ پڑے گا بولو جے اس سوچ نال میرا دھیان ہے جی کہ پکھے بند کر دئیے نیند آندی پئی میں تے اے سی چ نام نہیں سوچنا تے تسی نیند مینوں وہا دے کھاندے منٹ دے تے پکھے بند کریے دیکھی جائے گی ہاں جی تھوڑی جی آواز کھول کے مجھے دکان دے آئی میں عرض کرنا چاہنا یہ انت عبد اللہ کانک تراؤ فإن لم تکن تراؤ فإنہ یراک سونے آئے جی عبادت کر جنہیں اللہ پاک نو تو دیکھ رہے آئے یا جی عبادت کر جبریل نبی پاک نے فرمایا جنہیں اللہ کے نو دیکھ رہے آئے
یہ آدھے احسان، یہ کی آدھے وہ کتنی سونی عبادت ہے۔ وہ رب کہتا ایمان انجدا صحابہ سابقون الاولون دی پیروی انجدی جویں ایڈی سونی عبادت ہے اور ایڈی سونی انہاں دی پیروی ہوئے تے اللہ پاک نے فرمایا پھر میرے والوں اعلان کی ہے رضی اللہ عنہ سارے آنے سبحان اللہ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ فرمایا میں نہ تے راضی یہ میرے تے راضی میں نہ تے راضی یہ میرے تے راضی ہے میں آپ کرنا چاہنا آئیے اور سن لو دیان میں اس واسطے آکے آئے صحابہ سیمپل نے صحابہ جناب علی پریکٹیکل نے ایماندار جنہیں جنہیں صحابہ نے پیروی کرنی نا انشاءاللہ کامیاب ہے اللہ پاک کا فضل چاہیے کیونکہ صحابہ اذان تو پہلے مرحبا سلام پڑھی اور بول کے بول سابقون الاولون نے کول کیتے اور کھاتے ہو بولتے تھے ساتہ کیتا دسواں کیتا چالیہ کیتا 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں کی تھی اور منو ثابت کر دے اور صحابہ نے السابقون الاولون نے اور نہ 12 ربیع الاول نو اور سنڈے کٹے نے نہ 10 محرم نو کوڑے کٹے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا والذین اتبعوہم بإحسان جنہیں صحابہ دی سابقون الاولون دی پیروی کی تھی تے سونی کی تھی تے رب کی آندا ہے رضی اللہ عنہ ورضو عنہ میں انہاں تے راضی ہوں میرے تے راضی ہے میں عرض کرنا چاہنا کئی مرتبہ میں بات کی تھی ہے پر پھر میں وضاحت کر دیا اے رب دی رضا کی ہے اللہ کو گلاں پلے بن کے لے جاؤ اے اللہ پاک دا راضی ہونا ہے نہیں ہے تیرا میرا راضی ہونا اوے جی کوئی اوقات نہیں ہے اسی راضی ہونے ہیں بندے تے ناراض بھی ہو جانے ہیں مخلوق ساری ابو راضی ہون ناراض بھی ہوندے نے امی جان راضی ہون ناراض بھی ہو جاندیاں نے استاد محترم راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے اور میں عرض کرنا چاہنا اوے شان اللہ کی رضا دی ہے جدو رب کہے میں راضی ہوں پھر رب ناراض نہیں دے وہ ایویں آندا ہی نہیں میں فلانے تے راضی وہ آندا ہی اودوں جدوں تے ناراض نہیں ہونے ہونا جدوں تے ناراض نہیں ہونا رضی اللہ عنہ ہائے ہائے اللہ پاک نے فرمایا میں ہوں تے راضی ہے آدھا جملہ اس کو بھی بات ہے وہ کیا کر دی ورضو عنہ فرمایا ہو میرے تے راضی انہاں کبھی گلا شکوا کیتا ہی نہیں سونے ہمارا کھادی کیوں بھائی وہ بندہ جیل کٹ کے آیا تھا سیاسی جماعت والا مینوں بھی کوئی دیو میں جیل کٹی اور میں قربان جاواں اوے انہاں مارا کھادیاں نے اور انہاں دیاں چمڑیاں اتر گئیاں اور میں قربان جاواں انہاں دی شان دے انہاں ایک دل بھی گلا نہیں کیتا مکہ فتح ہو گیا ہے 40,000 اونٹ آ گیا ہے اور 24,000 بکری آ گئی ہے اور میں عرض کرنا چاہنا سونے چاندی دے ڈھیر لگے نے پیغمبر نے جمعہ 8 دے جنہاں نو ہویا کلمہ پڑھیا نبی سارا کچھ انہاں نو بن چھڑیا ہائے یہ تھے سابقون الاولون رہ گئے پیچھے مال سارا انہاں نو دے چھڑیا جنہاں کو کھا کٹیاں نے اور جنہاں گھر بار چھڈے نے جنہاں ماراں کھادیاں نے نبی انہاں نو کوئی شے نہیں دتی منافقین نے انہاں کیا دیکھیا جی قریش نو
سمجھا دیتا ہے انصار کہہ گئے اور جنہ مدینے گیا سامیا سی اور جنہوں بڑا خطرہ سی جدو اس وقت سامیا سی جدو کیسے و کسرا کے دنیا ڈرتی سی سپر پاور سن تے انہوں نے رہن دیتا ہے نبی پاک نے انصار نو بلا لیا فرمایا میرے صحابہ مینوں اینی گل دسیا جے دنیا دا مال میں انہوں دے دیتا ہے جنہاں نواں نواں کلمہ پڑھیا ہے جنہاں اجے 8-10 دن ہوئے کلمہ پڑھیا چند دن ہوئے کلمہ پڑھیا انہوں میں دنیا دا مال دیتا ہے انہاں دیاں حویلیاں میں اونٹاں نال تے جناب علی اور گاواں نال تے بکریاں نال بھر دتیاں نے انہاں میں دنیا دا مال دے دیتا ہے تے میری گل سن لو میرے نال سودا کر لو تہاڈی میری گل جے تسی مینوں نبی نو مدینے نال لے جاؤ نہیں سمجھے سبحان اللہ تو آخی سبحان اللہ ہائے 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 پھر کیا سبحان اللہ پتہ نہیں میں اس گل نو کنے 4 دن سنانا پوچھی کیا سبحان اللہ خدا دی قسمیں اور میرے سینے اندر محبت دا سلام ہے جویں ہر نہیں ہوندے پنجابی کے وقت گیا اور میں تینوں کیویں سناواں تینوں میں اپنے دل دے دریچے کھول کے کیویں وہاواں اوے چھوٹی جی گل نہیں اب کھا کر دیا دل لگ گئے اور کئی سال لگ گئے میرے مصطفیٰ دا ساتھ دے دیا آج مال آیا ہے کہ نبی پاک نے سارا مال انہوں نے دے چھڑے یہ انصار خالی ابو بکر دی جوڑی جے کوئی شاہ نہیں پائی عمر عثمان علی حیدر کرار بھلا زبیر اور بلال جیسے درویش جناب علی سب خالی مال دے دیتا انہاں سارے انہوں اور جنہاں نواں کلمہ پڑھیا ہے میں قربان جاواں کہ نبی پاک نے بلا کے پوچھیا ہے تے آقا نے فرمایا میرے صحابہ آج میرے نال سودا کر لو اور میرے نال ڈیل کر لو انہاں میں دنیا دا مال دے دینا وا تے مینوں محمد نو اپنے نال مدینے لے جاؤ مینوں نال مدینے کیا سودا وارا کھاندا جے صحابہ انصار نو کیا سودا وارا کھاندا جے انہاں کیا گیا جو قرآن آگیا بولو جو کیا گیا انہاں بول دے نہیں دے منہ جو دانے پائے بولو کیا گیا قرآن بھائی انہاں یو آگیا جو قرآن آگیا قرآن نے کیا گیا ورزو انو انہاں کیا گیا رزینہ رزینہ عزیز راضی لوگ کرانو لے کر جاؤں اٹھ بکریاں تے گوائی پوچھی کو سبحان اور لوگ کرانو لے کر جاؤں اٹھ بکریاں تے گوائی اسی کرانو لے کر جائیے حضرت سردہ سوائی لوکاں دی دولت مکدی ہے عورت نو مک جاوے تے ساڈی دولت پاک محمد اللہ نال ملاوے حضرات میں انہاں دی کہانی کیویں چھڑ دے اور جدوں انہاں نے انج دیاں قربانیاں دے چھڑیاں اللہ پاک نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم
ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا بڑی بڑی کامیابی ہے ان لوگوں واسطے میں چندہ تیار کی دیا نے۔ میں آپ کرنا چاہنا آئی ہے آج میں تذکرہ کرنا ہے اور سن لیتے ہیں خلیفہ ثالث داماد رسول اور میں عرض کرا مظلوم مدینہ وجہ بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان رضی اللہ کون ہے اور جنہیں 2 ہجرتاں کی دیا نے۔ جو بھی گھر بار چھڑنا سوکھا دے نہیں اسلام دی خاطر 2 ہجرتاں کی دیا، ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور ہجرت مدینہ بھی کی تھی۔ ہجرت حبشہ بھی کی تھی اور ہجرت مدینہ بھی کی تھی۔ میں قربان جاواں نبی پاک نے جنہوں 10 دے نام گنے نے تے آقا نے کیا ہے ابو بکر فی الجنہ و عمر بن الخطاب فی الجنہ و عثمان بن عفان فی الجنہ۔ فرمایا میرا عثمان جنتی، میرا عثمان۔ میں عرض کرنا چاہنا یہ اور پہاڑ دیکھ رہے ہیں ابو بکر بھی نال نے جناب عمر عثمان بھی نال نے اور پار محبت سے آگے ہی لیا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس کو دیا اوہد اور کھیلنا ایک پیغمبر ہو جائے اس کو دیا اوہد، اس کو دیا اوہد۔ میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ فرمایا ٹھہر جاؤ تیرے ایک نبی ہے تجھا صدیق ہے، یہ 2 شہید ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہنا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ۔ فرمایا تیرے ایک ابو بکر صدیق ہے، ایک نبی ہے، دوسرا صدیق ہے، کہ 2 شہید ہیں۔ میں قربان جاواں کون عثمان اور جدے ہاتھ نبی پاک نے اپنا ہاتھ قرار دیتا ہے، جدے ہاتھ نبی پاک نے اپنا اور جدے خون دے قصاص کی خاطر پیغمبر نے 1400 صحابہ کو بیعت لئی ہے موت دی کہ مرتے دم تک میدان نہیں چھڑنا، میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو۔ میں قربان جاواں جناب عثمان دے بارے افواہ پھیلی ہے، عثمان شہید کر دیتے گئے نے، مکے گئے سن سفارتکار بن گئے، جب مشہور ہو گیا افواہ پھیل گئی عثمان شہید ہو گئے نے۔ نبی پاک حدیبیہ دے مقام تے نے آقا نو خبر ملی ہے، آقا درخت دے تھلے کھڑے ہو گئے، صحابہ نو آواز ماری، 1400 نو آواز ماری، تے آقا نے فرمایا اے میرے ہاتھ رکھ کے بیعت کرو عثمان دے خون دی خاطر۔ جب تک عثمان دے خون دا بدلہ نہ لیا گیا محل نہیں چھڑنا، مرن تے موت تے بیعت کرو۔ 1400 نے ہاتھ رکھے اور نبی پاک نے فرمایا لوگوں سن لو اور سارے ہاتھ میرے ہاتھ اٹھے۔ آقا نے فرمایا اے ہاتھ میرا دے تے اے ہاتھ میرے عثمان دا دے، اے ہاتھ میرے عثمان دا۔ فرمایا اے ہاتھ میرا دے، اے ہاتھ میرے عثمان دا دے۔ میں قربان جاواں آسمان تو قرآن آ گیا ہے، اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑے چھڑ گئے. اللہ پاک دا قرآن کی ربا جو کہ تو اللہ اکبر اے نہ سونا نہ سون دے. ہاں جی اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. فرمایا میں مومنوں سے راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ. سونے جڑے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن درخت دے تلے. اللہ پاک نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم. میں انہاں دے دل جان گیا. انہاں دے دل سچے نے. انہاں دا ایمان بڑا اللہ ہے. انہاں دا خلوص بڑا اللہ ہے. فرمایا اللہ پاک نے فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم. اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں تے سکون نازل کر دیتا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحٌ قَرِیبًا. فرمایا میں فتح قریب نال نوازیا. اللہ پاک نے مکہ فتح کروایا. میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے دھیان نال. یہ تے نبی پاک نے فرمایا ہے ہاتھ میرا ہاتھ میرے عثمان دا. کیوں بھئی ہاتھ میرا ہاتھ میرے عثمان دا. حضرات وہ کون عثمان جدے بارے نبی پاک نے فرمایا ہے. میں حدیث پڑھ رہا سا سن ابن ماجہ دی روایت ذرا سنیا جے دھیان نال اور میں قربان جاواں. سن ابن ماجہ دے روایت نمبر حدیث نمبر 154. آپ سنیا جے نبی پاک نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر. فرمایا میری امت تے سب تو رحم دل بندہ جڑا میری امت تے مہربان ہے وہ فرمایا ابو بکر ہے. کون ہے؟ ابو بکر ہے. وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر. فرمایا میری امت وچ سب تو اللہ دے دین دے معاملے تے ڈاڈا بندہ. بولو خالی جگہ بول کرو میں تم سون مت رکھے. بولو گج کے. اور تو نہیں بولتا میں پیچھے بیٹھا کے کر دے. اونچی بول اونچی بولو. کون ہے؟ عمر. نبی پاک نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. نواز مانوی آ گیا ہے ماشاءاللہ. مدتاں بعد نے اپنا آپ حیا ہے. اللہ پاک خیال کرے. دعا کرو اللہ پاک یہ کام آسان کر دے. اور ممبر دے بیٹھے دعا کی بھی قبول ہوندی اچھی کرو. میں عرض کرنا چاہنا ہے نبی پاک نے فرمایا شیخ صاحب شیخ وہ جماری ادھر دھیان کر میرا یہ داڑھی منا ادھر داڑھی ہے ذرا میرا دھیان. میں عرض کرنا چاہنا ہے ابن ماجہ کی روایت کہ نبی پاک نے فرمایا وَأَقْلَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. کہ فرمایا انہاں دا چیف جسٹس علی بن ابی طالب ہے. کچھ فرمایا انہاں دا چیف جسٹس فرمایا علی بن طالب ہے. وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. انہاں دا سب تو بڑا قاری قاری القرآن وہ سب تو بڑا قاری فرمایا ابی بن کعب. وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل. فرمایا انہاں وچوں حلال حرام دے بارے سب تو بہتا
علم رکھن والا معاذ بن جبل ہے. فرمایا نبی پاک نے وَأَفْرَدُهُمْ زید بن ثابت. آقا نے فرمایا وراثت دے مسئلیاں تے سب تو بہتا ماہر انہاں وچوں میرا صحابی زید بن ثابت ہے. کون ہے زید بن؟ فرمایا الا وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح ہے. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے. اس امت کا امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے. جہدے بارے 10ویں نمبر تے نبی پاک نے فرمایا وہ ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. فرمایا یہ بھی جلدی سعد سعید بھی جلدی. میں عرض کرنا چاہنا آئیے او کون عثمان جامع قرآن عثمان جنہیں قرآن جمع بھی کیتا ہے تے کاتب وحی بھی کاتب مصنف ابن ابی شیبہ جو روایت ہوندی ہے جدو کاتبہ نے حملہ کیتا نا آئے جناب عثمان جس وقت حملہ کیتا انہاں ہاتھ نال دفاع کیتا تے حضرت عثمان دا ہاتھ کٹیا گیا. جدو ہاتھ کٹیا گیا تے پتا کی آکھیا حضرت عثمان نے؟ فرمایا تینوں پتا نہیں اول یادن خطت القرآن اول یادن خطت المفصل. فرمایا اے عمریانی اے او ہاتھ نہیں اور جنہ سورت حجرات تو لگے ونار دی سین کا قرآن لکھیا ہے. جنہ وناس دی سین تک سورت حجرات یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول. حافظ موجود نے ماشاءاللہ. سورت حجرات کتنے سپارے ہیں؟ 26 پارے ماشاءاللہ. عبداللہ صاحب تو پہلے ہوئے تم پہلے بولے. اللہ پاک عبداللہ حافظ اللہ شیخ پوری پورا اللہ پاک زندگی عطا فرمائے. تو میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی جان آئیے وہ کتنے پارے جب جناب سورت 26 پارا ایتھوں تک کے 30 پارے دے اینڈ تک یہ کنے لکھیا ہے؟ گاڑی جو بول دو ہائے اور فرمایا یہ پہلا ہاتھ ہوئی جنہیں سب تو پہلے اور سورت حجرات تو جا کے بنگال دی چین تک قرآن لکھیا ہے. آج اس ہاتھ نے کٹ چلے میں قربان جاوان آئیے سنیے دھیان نال کون عثمان اور کون عثمان اور جنہیں اللہ دی راہ کے مال لٹایا اور روپیے بڑے آمون دے رہے بولو روپیے پر دین دی ہمت کسے کسے ہوں گی. آپ کہیں بنا کو چندہ لگو نا تو انہوں نے تبلیغ نہیں ہوتی جب میں پاٹنا میں گوشت لے گیا بولو پاٹنا لو جب میں گوشت کی لانگا ہی لے گیا نا یہ جو جان جانتی ہے. ہاں جی اور میں قربان جاوا عثمان ہوئے نبی پاک نے جتے جتے آواز ماری ہے عثمان لبئی کا اپنی ایمان نہ دس دعا کرنے دل نہیں کرتا. جیڑا بندہ اجدہ ہوئے ہاں جی کہ جتھے بھی آواز ماری جائے وہ کدی انکار ہی نہ کرے. یارو بندہ پھر ایویں جا تے نہیں نہ ہوتا. نبی پاک نے فرمایا ہے منبر تے کھلو کے آکھے یا لوگو اب میرے رومانو جڑا مد لے کے تے جڑا مسلمان آواز تے وقف کر دوے میں جنت دی ضمانت دینا. میں جنت دی ضمانت دینا.
حضرت عثمان عرض کرتے ہیں نبی پاک محبوب جی حاضر میرے روما مل لے کے آزاد کر کے میرے عثمان ہو گیا اور میں عرض کراں حضرت عثمان ہوئی جدا اکاؤنٹ آج تک چلتا پیا ہے سعودی بینکاں وچ آج تک اکاؤنٹ چلتا پہ جا کے تحقیق کر کے دے ادھر دھیان کر میں بنو میاں دی شان کرتا آوے اور میں عرض کرنا چاہنا آج تک اکاؤنٹ جاری ہے حضرت عثمان دا مسلمانوں دی مسلک کے مال آج تک عثمان دا خرچ ہو گیا میں قربان جاواں نبی پاک نے فرمایا منبر تے کھڑیاں ہو کے اور جیڑا مسجد نبی نو مسیح کرے میں انہوں جنتی بشارت دینا عثمان پھر حاضر میں قربان جاواں آئیے کون عثمان جنگ تبوک دیاں تیاریاں نے جنگ تبوک وچ لشکر تے آیا سی پیر حقانی ایک لوٹا منگوایا سی پر بسم اللہ تے وچ لوٹے تے پایا سی نکلیا پانی وانگ جلال سی کیا بھائی قرآن تو ماں پڑھ دے اللہ تو بھی سنے نا سارے ہاں مولانا محمد رفیق مدن پوری بابا جی سمسام آج مولانا محمد یا صاحب حافظہ بادیو میں نہیں دیکھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی جان اوہ آئیے نبی پاک نے فرمایا تو کو آج من جہادا جیش الاسرا فرمایا جیڑا بندہ آج لشکر دی تیاری واسطے تعاون کرے گا میں جنتی بشارت دینا وارے عثمان 1000 دینار سونے دا ہوتا ہے 1000 دینار کتنا بولیے دیا جے پامنا بول سے بول لینا دینا مقدرہ نہ بول سے بول 1000 دینار میں قربان جاواں جناب عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلی پڑی ہے کہ نبی پاک دی چوری چلیا سٹی ہے رسول اللہ خوشی نال غریبی ہوئے دن اوکھے ہو کیوں جی لوگوں کو کھانوں سی لگتا تے حضور کڑی مڑیاں جو تھیلی ویندے تے نالے پتہ کی آنے فرماندے نے ما ذر عثمان ما من لبعد على اليوم آج تو بعد عثمان کو غلطی بھی کرے اللہ پکڑ نہیں کرے گا اللہ ایک روایت گزارا وہ بھی کر دی 400 اونٹ بنے عثمان جگہ تبوک والے کتنے اونٹ ایک دن جنگ تبوک تائیں کیتی فوج تیاری حاجی آپ دا کچھ سبحان اللہ حاجی کو میں ایڈوانس اعلان کروا رہے ہیں ہاں جی ایک دن جنگ تبوک تائیں اور کیتی فوج تیاری لیا مال اسباب وچ راہ مولا دے اور کہے نبی غفاری 400 اونٹ پیارے عثمان اونچی کو آئے 400 اونٹ پیارے عثمان اور سنے اسباب تمامی وچرا مولا دے حضرت اگے آتے حضرت اگے کیتے آن سلامی کوئی نہ پیارا جانن کوئی نہ پیاری جان جان جویں رسول پیارا
خزانہ سارا سرور عالم راضی ہو کر ہائے 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 اچھی کو سرور عالم راضی ہو کر بول دعا فرمائی آج تم بعد عثمان ولی اے عملوں لوڑ نہ کمائی نیکیاں تھی پروں ہو گیا اور نیکیاں تھی پروں ہو گیا اس دا دفتر عملاں والا بنایا رب نے عثمان ولی اور جنت دا شہزادہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں اللہ کو جنی تھی سبھی اور جب سبھی اللہ پاک سب دیاں پیڑیاں سکھ کچھ آمین کہہ دیا اللہ میں تن بار بار دینا آمین کہو کوئی بندہ پچھے نہ رہے اچھی نہیں آخر دے ہوئی لازمی آکھیا کرو اللہ توڑے دے سالیاں فرمائے حضرات خدا کنڈا کھڑکان دے دیا کرو بڑیاں بڑیاں اوکھیاں مرلیاں نہ دے اوکھیاں لمیاں دے پیڑیاں سفر نہ لو پیڑیاں نہ لو خدا کنڈا کھڑکانا بڑی جلدی کام سیدھے ہوں گے اچھی کہو آمین میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دا رشتہ عثمان دیتا ہے بیٹی فوت ہو گئی ہے داماد رسول جناب عثمان عثمان روئے پیغمبر دے گھر نال تعلق ٹوٹ گیا آجی اللہ اکبر جلے کو حال دے ایمان دے تعلق نبی دے گھرانے نال قیامت تو بھی قیام گل خاص ہے اوئے مجھے تے اہل بیت کرنا ہے اوئے مجھے تے آل محمد دا دم پڑھنا ہے اوئے تھے جا کے تیری جان کی جائے یہ نہیں آل محمد اور دماد ہے میرے پیغمبر کا ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے نبی پاک نے فرمایا عثمان میں اپنی تجھی بیٹی دا نکاح کرنا بھئی ایمان نے جدوں دیکھیا نا کہ دو تیاں پیغمبر دیاں عثمان دے گھر گئیاں نے انہیں آکھیا انکار ہی کرو جان ہی چھڑو اس گل تو انہیں کہا تی ہے ہی ایک سی نہ رہے بانس نہ بجے بانس ہے جی انہیں کیا کر مقدیم کو انہیں کیا تی ہے ہی ایک باقی پاس لگنے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو کہہ دے اپنیاں بیٹیاں نو کہہ بنات جمع بنت بنت جمع بنات بیٹیاں جمع اور میں عرض کرنا چاہنا جمع دا صیغہ ہے آندہ ہے عام ایک مسلمانہ دیا جنیاں عورتاں نے پیغمبر دیا بھانی بیٹیاں نے وہ رب نے انہاں واسطے بکرا لفظ بولے ہیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ کیا بھائی رب نے بتائی کالے آنا ہے ایلی نے چوڑا مار دیا نے انہیں نادکے بند کر دیتے فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین چلو بندہ ایک بار دے کول کو دیکھے جویں بھی ہے رشتہ کر لیا جے دوسری ہوندے تو دوجا نہ کر دے کیوں کہ دوجا نبی دوجا بھی نہیں کر ہائے جنی تی سکھی ہوئی جب سکھی اور سو پچایا جناب عثمان نے رضی اللہ عنہ
علی دیاں واریاں ہوندیاں نے تذکرے کرنے سجدہ فاطمہ دے بالکل تذکرے کرنے چاہیے نے میں عرض کرنا چاہنا سجدہ فاطمہ اور جنت دیاں عورتاں دی سردار ہے نبی پاک نے فرمایا 4 عورتاں دے بارے جنت دیاں عورتاں دیاں سردار نے حضرت سیدہ آسیہ حضرت سیدہ مریم حضرت سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ فاطمہ علی کرو اے اللہ پاک دا فضل چاہیے خدا دی قسم جویں جویں قرآن جویں جویں حدیث اوویں اوویں اسی بولو اوویں اوویں ساڈی کوئی مرضی نہیں ہے علی جناب اونجی چلتے چلنے ہیں میں عرض کرنا چاہنا آئیے کون عثمان حق دا ولی عثمان نبی پاک نے فرمایا مصنف ابی شیبہ جی ہوندا ہے سن نبی تو ہوندا کعب بن مجرا سے آپی آندے نے نبی پاک شریف فرماسن تے حضرت نبی پاک تذکرہ کر رہے سن فتنیاں دا حالات بڑے خراب ہون گے سارا بیان کر کر فتنے ہون گے حالات بڑے خراب ہون گے اس دوران حضرت عثمان آ گئے حضرت عثمان نے اجر معروف دے لیا جی میں عربی لیتے تے چہرہ نہ دسے جان چاہ رہے سن تے نبی پاک نے فرمایا اشارہ کر کے حاضر رجل علی الہدا او کما فرمایا اے بندہ اس دن ہدایت پہ ہوئے جنہیں بھی حضرت عثمان دی مخالفت کی تھی انہیں گند کھٹے خلیفہ راشد دی پیروی کرنا فرض بولو خلیفہ راشد دی پیروی کرنا فرض علی بھی خلیفہ راشد ہے علیہ نے خلیفہ راشد دی پیروی کرنا فرض جنہیں حضرت عثمان نے گند ماریا انہیں بھی ظلم کیتا اور لوگوں سن لو ساڈے نزدیک حق 4 بولو حق 4 نبی پاک نے فرمایا خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ 30 سال ہوئے گی کتنے سال 30 سال انہاں 30 سالاں تے حضرت ابو بکر بھی حضرت عمر بھی 2 سال حضرت ابو بکر دے 10 سال حضرت عمر دے 12 سال حضرت عثمان دے جناب علی دے بھی تے وچ 6 مہینے حضرت عثمان حضرت حسن دے بھی بن گئے پوری خلافت تمام حسن خلیفہ مان حسن خلیفہ تا پوری خلافت حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا چاہنا بھائی جان آئیے اور جناب عثمان کس موقع پہ پیچھے رہے کوئی موقع نہیں خامخواریاں طویلہ کرنے بہانے ٹوٹنے کوئی فلانے موقع پہ عثمان نہیں ہے فلانی چاہتے حضرت نبی پاک نے اجازت دیتی ہے بیٹی حضور کی بیمار ہے فرمایا ٹھیک عثمان تو کر رہے کوئی عذر ہوئے اہلی فلانے موقع تے فلانے اوتے کئی لوگی جدو گمسان دی جنگ ہوئے یکدم حملہ ہویا کئی لوگی ہلے جی وہ حضرت عثمان باقی نہیں سن باقی نہیں ایسا اور اللہ پاک نے کیا کہ والا کا دفاع فرمایا میں معاف کر بولو میں اس واسطے جناب عثمان رضی اللہ عنہ حق دے سن اور انشاءاللہ کل یاد رکھیا جے کہ آج کی ہے جمعہ تے کل کی ہے تے پرسوں اتوار تسی ایک آواز سنتے ہو گے عثمان ذوالنورین عثمان وجہ بیت رضوان عثمان مظلوم مدینہ عثمان جامع قرآن